کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پاک اور برگزیدہ تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر ایک صحابیہ نے سوال کیا، پھر بنا حیض کے بچے کس طرح پیدا ہوئے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور معجزاتی علم سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ایک نہایت پیاری اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، لیکن بچپن میں آپ کو بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری طرف دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر غمگین ہوتی، کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ روں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات، اسرائیل اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ ہیں وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئیں، وہ اپنی آنکھ میں نہیں اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر کفار پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت اسی طرح اسوہ کامل ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا بہترین حاصل ہیں اور مسلم نماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثال بیٹی، بہن، بہو، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر نظر آتی ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ سے روشنی حاصل کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا دینا ضرورت ہے۔ ہر خاتون جو معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن قوم و عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھنے والی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر میں ہی بالعموم ہر بچہ خارجی حالات اور واقعات کا شعور رکھتی تھی، گویا فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں سے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی پہلی جھلک سے مستفید ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے کئی دن بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ ہمیں ابتدائے وحی اور اس کا جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائے
بلکہ تجلیات الہیہ کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت و عادات اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر تادم عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب رہیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا کہ اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلتا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ اہل بیت کی بھی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں قول و فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ نظر آتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مبدب فیض صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضوات، ظاہری و باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے خالق کا سراغ لگاتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی فکر و فہم اور عبادت میں گزری۔ آپ دن کے کئی گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو کچھ ملتا اسے بلا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ و دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کرنا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت میں راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی، اسی طرح میری عطیات بھی قبول فرماتی تھی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معاملات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا بھر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بھی سب کچھ طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیون ضرور ہوتے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو کچھ ملتا اس پر صبر و شکر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر اور شکر کے اس پیکر یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم حل ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور خوبیوں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں ان کے در کی خیرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کے لیے خود تکالیف اٹھائیں اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج مسلمان عورت اس ذمہ داری سے کیوں فرار اختیار کر سکتی ہے؟ بچوں کی پرورش، ان کی صفائی اور ستھرائی، لباس و خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی دیکھ بھال ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کے اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا کے سائے تلے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے اور ان کی شان میں بہت سے مستند اور صحیح حدیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔
ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی فضیلت بیان کریں گے، جو کہ فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ کیسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے بھی احادیث سے مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایسی پاکیزہ عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جسے امام احمد بن جنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کو یوں ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی جس پر سیاہ اون کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی دور کرے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق و عادات اور بات کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ بہت نرم اور دل کو چھو لینے والے ہوتے تھے اور ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کی پاکیزہ ذات کو دیکھتے تو فرماتے: فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل اور کرامات کے حامل تھیں۔ امت السادات، مختومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بطول رضی اللہ تعالی عنہا، عبدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت کے القابات سے معصوم تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی رکھا۔ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی محل کچھ ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی صحیح ہوتی، اسی لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کی شان و عظمت میں حدیث پاک نکلتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری بیٹی بھی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا: ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا
کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلاظت اور آلودگی سے پاک رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ ایسا اصل میں قدرتی نظام ہے، جس سے ہر مہینہ عورت بلوغت سے سنازیر تک بچے کی پرورش کے لیے تیار ہوتی ہے، اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنی آخری اور لاڈلی نبی کی فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حضور نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ مایوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت ختیجہ اس پر پریشانی میں ہی بیٹی کے انتظار میں تھی، اور تب بھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جنہیں دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا گئیں۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد
اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کے تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگیں، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ویسا ہی رد عمل ظاہر کریں گے۔ سلیمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت سے بڑے عرب بھی یہی کرتے تھے۔ کافی لوگ ہی ایسے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، لیکن زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئیں تاکہ دیکھے کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، امت السادات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ اور سردار خواتین میں سے ہیں۔ آپ کا لقب بطول، طاہرہ اور زہرا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے اور اپنے رب کو ناراض کیا۔ بہاوالا مسلم امام نسائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاس اور حیض سے پاک تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھا۔ آپ کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس اور آب کوثر بھیجا اور جنت کے نور اور حوریں ان کے غسل اور لپیٹ کے لیے بھیجی گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حسن و اخلاق، عبادت اور روزمرہ کے اعمال کے ذریعے بہترین تربیت دی اور آپ بچپن سے ہی زاہدہ، طاہرہ اور نیک کردار کی حامل تھیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد بھی آپ نے گھر کے امور میں
صبر، شکر، صفائی اور خدمت کا اعلیٰ نمونہ قائم کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے وقت حضرت ام ایمن اور 4 اجنبی عورتیں مدد کے لیے آئیں اور سلیمہ خزایا جیسے افراد بھی ان کے نور اور برکت سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، قربانی کے جانور ذبح کیے اور غریبوں کو کھلایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ کی زندگی، کردار، عبادت اور طہارت ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے نمونہ کمال ہے۔ آئیے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور اپنے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ میرے چینل پر اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو کچھ معلومات ملی ہو تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔